بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم. محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ آج چوتھا روزہ بھی اپنے پائے تکمیل کو پہنچا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے خوب نیک اعمال کیے ہوں گے. بالخصوص خاص طور پر آپ حضرات نے جو ہمارے ایوری ڈے کے معمولات ہیں، الحمدللہ ان معمولات کو آپ نے ضرور کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جو معمولات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں یقیناً بڑی محنت کر کے، الحمدللہ آپ حضرات جو ہے یقیناً بہت سے لوگ ہیں مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک الحمدللہ ایک روٹین بن چکی ہے کہ آج چوتھا روزہ ہے اور انتظار رہتا ہے اب پانچویں روزے کے اعمال بھی ہم تک پہنچ جائیں. تو الحمدللہ ناظرین کرام، یہی محاسبہ نفس ہے، اور ہر دن کا اپنا احتساب کریں کہ آج کے دن ہم نے کیا کھویا کیا پایا. آج کے دن ہمیں کس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا، روزے کا کس طرح احترام کرنا چاہیے تھا، ماہ رمضان مبارک کا کس طرح احترام کرنا چاہیے تھا. دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ جائے تو یقیناً آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس انداز سے کھل کر نہیں ہوتی ہیں جس طریقے سے آپ نارمل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یقیناً میرے اور آپ کے گھر میں اس وقت رمضان مبارک موجود ہے. رمضان مبارک میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے. رمضان مبارک میرے اور آپ کے ساتھ موجود ہے. کیا ہم رمضان مبارک کا اس انداز سے احترام کر رہے ہیں؟ یقیناً اگر احترام کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم احترام نہیں کر رہے تو یقیناً ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ بھی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی ناراضگی بھی ہوگی. رمضان مبارک کا یہ احترام ہے کہ روزانہ خاص طور پر گھروں کے اندر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، خاص طور پر 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ گھر میں اذانوں کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ گھر میں خوب تربیت کا ایک ماحول، دینی ماحول. اور خاص طور پر رمضان المبارک اگر آ رہا ہے جا رہا ہے تو یقیناً یہ 4 روزے آج گزر گئے، کس نے اپنے دین کے بارے میں اپنے آپ کو کس اسٹیج پر لا کر کھڑا کیا؟ کیا آپ کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کیا آپ کو آیت الکرسی آتی ہے؟ کیا قرآن کریم کی 10 صورتیں یا 20 صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں؟ کیا آپ کوئی سورہ مبارکہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ روزانہ کے معمولات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا آپ روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ روزانہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ کیا روزانہ کے معمولات میں جو آپ کو صورتیں بتلائی گئی ہیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک، کیا اس کا اہتمام ہو رہا ہے؟ یقین جانی ناظرین کرام، یہ سن کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کئی بہنیں ہیں، کئی بھائی ہیں جو آج مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ کل انشاءاللہ ہمارا ایک ختم قرآن ہو جائے گا. اتنی خوشی ہوئی. وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ تسبیحات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. جو معمولات آپ بتلا رہے ہیں بزرگان دین کے معمولات میں سے، الحمدللہ ان معمولات پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں. تو یقیناً ناظرین کرام، یہی اللہ کریم اپنے بندوں سے چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ماحول کے اندر اگر یہ ماحول اگر پیدا ہو جائے اور ہر گھر والے اس طرح اپنا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم نوازی کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ناظرین کرام یہ وبا کیسے ختم ہوئی اور اس کا کیسا خاتمہ ہوا. آج یقیناً ہر جگہ پابندیاں ہیں، اور اس پابندیوں کی وجہ سے لوگ بہت پریشانیوں کا شکار ہیں کہ اب ہم ان پابندیوں سے کیسے چھٹکارا ہو. یقیناً پاکستان کے اندر ہیں تو وہاں پر نمازوں کی پابندی مسجدوں کے اندر اس انداز سے، کیونکہ اب انہوں نے بھی آپ کو مجھے بچانا ہے، میری اور آپ کی صحت کے لیے مفید ہے. اسی طریقے سے خاص طور پر دنیا کے کئی ممالک کے اندر لاک ڈاؤن ہے، گھروں کے اندر لوگ قید ہیں، مسجدوں کی وہ رونقیں نہیں مل پا رہی. تو اب گھروں کے اندر دعاؤں کا اہتمام، گھروں کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام، اپنے دین کو امپروو کرنے کا اہتمام، یہ تمام کے تمام جو اہتمام ہیں ہم نے کرنے ہیں.
और इसके ऊपर अपना मुहासिबा करना है कि हम इस वक्त माह रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं वो चौथा रोज़ा गुजर रहा है और चौथा रोज़ा गुजर गया, अब पांचवा आने वाला है, तो हमने क्या एहतिमाम किया। ये नाज़रीन किराम चंद एक बातें मैं हमेशा किया करता हूँ। इसका मकसद ये होता है कि अपना मुहासिबा, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु ने इरशाद फरमाया कि हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना मुहासिबा करो कि कबल इसके तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो नाज़रीन किराम रोज़ाना का मुहासिबा ज़रूर है और यकीनन पुराने ज़माने में आज भी बुजुर्गान दीन अक्सर ऐसे हैं जो मुराक़बा करवाते हैं। तो मुराक़बा में क्या होता है कि आप तसव्वुर में आंखें बंद करके जो आपने नेक अमाल किए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो नेक अमाल नहीं किए उस पर अल्लाह की बारगाह में नदामत हो और इस्तिग़फ़ार हो। आइए नाज़रीन किराम फातिहा ख़्वानी करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वक़्त बहुत मुख्तसर है। कल जो है वो 29 पर थी, आज 30 पर है, तो इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन आपने भी जो कुछ पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल फरमाए। आप दुआ करते हैं नाज़रीन किराम, दुआ अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मक़सद है। तो आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, न जाने किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا كريم يا الله يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان الہ قادرہ ملکہ بادشاہ تیرے کرم سے تیرے فضل سے تیری توفیق سے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین آج کے روزے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جو فاتحہ خوانی کی گئی ہے یا رب العالمین آج کے دن میں جو بھی اعمال کیے گئے ہیں قرآن کی تلاوت کی ذکر و اذکار کیا ہمارے ناظرین و سامعین نے یا رب العالمین جو بھی اعمال کیے سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. سب کا ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام اہل بیت اطہار مطہرات صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء کرام بزرگان دین ائمہ کرام مجتہدین جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ ایصال ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما. بالخصوص یا رب العالمین تمام کا ثواب یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما. اور بالخصوص یا رب العالمین تمام کا ثواب محترم جناب ہمارے حضرت علامہ منیر حسن مجتبیٰ صاحب جو کل ہی شہید ہوئے یا رب العالمین کورونا وائرس میں. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ مرحوم کی زندگی کی تمام لغزش خطاؤں کو معاف فرما, ان کی بخشش و مغفرت فرما, ان کے بچوں کو ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اس کے علاوہ بھی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان اس وبا کے اندر شہید ہوئے ہیں یا اللہ سب کے ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سب مرحومین کے درجات کو بلند فرما, کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما. یا اللہ ہماری بھی ایک دن موت آنی ہے, جان جانی ہے, جائے گی ضرور, موت آنی ہے آئے گی ضرور. یا اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما, عقل اور شعور نصیب فرما اور فکر آخرت نصیب فرما. یا اللہ زندگی کے ایک دن آنے والا کم ہو رہا ہے. یا اللہ ایک دن ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے, ایک سانس کم ہو رہی ہے. جلدی ہم اپنی منزل کی طرف قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. یا اللہ قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما, قبر میں راحت کا سامان پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے یہ جتنے ناظرین سامعین اور جتنے دوست احباب مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. دعا فرمایا ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں, مخلص دوست ہیں, بہت ہی ان کے اندر دین کا درد ہے, دینداروں کا درد ہے, مخلوق کا درد ہے. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ان کے کاروبار میں رزق حلال میں خوب برکت نصیب فرما, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, انہیں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین انہیں تو اب ہر قسم کی وبا سے پریشانی سے ان کو ان کے بچوں کو محفوظ فرما, ان کی تمام آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما, ان کی والدہ صاحبہ کو دراز عمر بالخیر نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, جتنی مائیں ہیں جتنے بزرگ ہیں, یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سب کو دراز عمر بالخیر نصیب فرما, سب کے حق میں میری دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ آج کے روزے کے طفیل ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس وبا سے ہماری جلدی یا رب العالمین ہمیں سے نجات عطا فرما. یا اللہ یہ رحمت بھرا عشرہ ہے, یا اللہ ہمیں رحمتوں بھری آنے والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اس میں خوب سے خوب تر اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہماری تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ اس رمضان مبارک کو ہم اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنانے جا رہے ہیں. یا اللہ جو اس حسن نیت ہے ہماری کہ میں اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنا لوں, اپنے ناظرین و سامعین کی زندگی کا یادگار رمضان بنا دوں. یا اللہ جتنے سلسلے شروع کر چکے ہیں سلسلہ یادگار رمضان کے, یا اللہ ان کو کامیاب فرما. یا اللہ ان کو کامیاب فرما, ہمیں اپنی نیت میں مزید اخلاص کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہمارے دین کے ان سلسلوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں یا اللہ انہیں دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جن کے گھروں میں بیمار ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما. جو خواتین ہیں یا اللہ گھروں کے اندر سحری اور افطاری کا بھی اہتمام کرتی ہیں, اپنے ذکر و اذکار بھی کرتی ہیں, اپنے بچوں کے اپنے ہسبینڈ کے حقوق بچوں کے حقوق بھی ادا کرتی ہیں, اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرتی ہیں, یا اللہ ان کو یا اللہ خوب اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ گھر والوں کو پیار و محبت
محبت اتحاد و اتفاق نصیب فرما. جن کے گھروں میں جن کے شوہر جن کی بیویاں نافرمان ہیں یا اللہ ہدایت کا نور نصیب فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں ہدایت کا نور نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے میرے قبلہ والد گرامی کو دراز عمر بالخیر نصیب فرما. ان کا سایہ شفقت سلامت فرما. میرے بھائیوں کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی مزید استقامت نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ میرے اعزاء قارب میں جتنے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش مغفرت فرما. بالخصوص میرے آبا و اجداد اور ہمارے پھوپھی ذات جو بھائی انتقال کر گئے ہیں محترم جناب قاری عامر صاحب, اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص میری امی جان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب بھائیوں کو اسی طرح اپنے والدین کے لیے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے آبا و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یہ جتنے گھروں میں بیٹھ کر افطاری کے وقت یو کے ٹائم کے مطابق افطاری میں جتنے لوگ یہاں بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر, یا اللہ سب کے دلوں میں جو بھی جائز عادات ہیں جائز تمنائیں نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ تو ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرما. آنے والی زندگی میں یا اللہ اس رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ عطا فرما. جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما. جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس پر ہمیں صبر عطا فرما. روزے کا بدلہ یا اللہ صبر ہے, ہمیں صبر کی دولت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حاضرین کرام انشاءاللہ زندگی رہی تو رات کو پھر ملاقات ہوگی. یقیناً الحمدللہ 8ویں سپارے سے آغاز ہوگا اور انشاءاللہ 2 سپارے ہم پھر پڑھیں گے. تو کل کی نشست جو ہے ہماری انشاءاللہ وہی نارمل ٹائم 2 بجے. دن میں بیسک دین کورس چل رہا ہے, شام کو افطار ٹائم ہمارا دعا ہوتی ہے 8 بجے, اور الحمدللہ رات کو ہم منزل پڑھتے ہیں. الحمدللہ حاضرین کرام یہ تمام سلسلہ جاری ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ یوٹیوب پر بھی آپ کو اور فیس بک پر بھی الحمدللہ آپ حضرات کو دین سے جوڑنے کی ایک تحریک جاری ہے. تو تمام حضرات جو اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں اور خوب جو ہے اس تمام جو ہے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. کہ ناظرین کرام میں یہ سوچتا ہوں کہ الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ ان تمام کاموں کو سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.